الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن دينهم الذي ارتضى لهم ولا نبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون صلوات الامام ایزان مطلب اگر آپ کو زحمت اور تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے باہر والی بھی آگے تشریف لے آئیں گے تو بات کرنے میں اور آسانی ہوگی صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر جگہ پہ گیا پہ ایک بار اس سے اچھے انداز میں مل کر صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر عزیزان محترم سورہ نور کی 55ویں آیت جسے ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف پایا سرنامہ کلام قرار دیا کل اسی سلسلہ کلام کی پہلی مجلس اعزا تھی اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ہمارا وعدہ ہے صاحبان ایمان سے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے جو اچھے کام انجام دیتے ان سے ہمارا وعدہ ہے کہ میں زمین ضرور زمین پر خلافت عطا کریں گے حکومت عطا کریں گے اور اس آیت میں پروردگار نے کہا یہ ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہوگی کما استخلف الذین من قبلہم تم سے پہلے جو مومن گزرے ہیں تم سے پہلے جو صاحبان ایمان گزرے ہم نے انہیں بھی خلافت دی تھی انہیں بھی حکومت دی تھی کل ذکر کریں گے وہ کون کون سی قومیں تھیں انہیں بھی حکومت دی تھی انہیں بھی خلافت دی تھی تمہیں بھی خلافت دیں گے لیکن شرط یہ ہے اس خلافت کے لیے کہ پہلے تم ہماری مطیع و فرما بردار بن جاؤ جب تم صاحب کردار بن جاؤ گے صاحب عمل بن جاؤ گے جب نیک ہو جاؤ گے تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں زمین پر خلافت دیں گے اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ جب یہ خلافت آئے گی تو تم دیکھنا کہ اس خلافت کے ذریعے جب حکومت قائم ہوگی خلافت قائم ہوگی صاحبان ایمان کی تو پروردگار ان کے ذریعے اپنے دین کو مضبوط کر دے گا دین کی جڑوں کو استحکام دے گا مضبوط کرے گا اور یہ دین کا مضبوط ہونا سبب بنے گا کہ پروردگار اس دین کے قیام کے بعد پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کر دے گا دہشت گردی کا خاتمہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا امن و امان قائم ہو جائے گا امن و امان قائم ہونے کا نتیجہ پروردگار عالم نے بتایا کہ یعبدوننی لا یشرکون شیئا پھر تم ایک نیا منظر دیکھو گے دنیا کے اندر ایک ایسی کیفیت دیکھو گے کہ پوری دنیا میں لوگ سوائے خدا وحدہ لا شریک کے کسی کی عبادت نہیں کریں گے یعنی پوری دنیا کا ایک رنگ ہوگا وہ ہوگا رنگ توحیدی اور پوری دنیا میں ایک پرچم ہوگا وہ توحید کا پرچم لہرائے گا یہ سارے سب ختم ہو جائے گا یہ سارے اختلاف اکبر ہو جائیں گے لوگ اللہ کی بندگی کریں گے اور پروردگار نے کہا ایسی حکومت کے بعد مخالفت کرو گے کفر اختیار کرو گے اس کے مقابلے پر آؤ گے پروردگار نے ان لوگوں کو فیصلہ سنایا کہ بس تم فاسقوں میں سے شمار ہو گے فاسقین میں سے ہو گے تم لوگ یہ میں نے ظاہری ترجمہ آپ کے سامنے کیا آج بات کو ہم انشاءاللہ تدریجاً آگے بڑھائیں گے دیکھیے اس آیت میں پروردگار عالم نے ایک حکومت کا ذکر کیا ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم زمین پر حکومت قائم کریں گے حکومت اسلامی کا قیام یہاں پر جو پروردگار کہہ رہے ہیں ہم زمین پر حکومت قائم کریں گے تو کیا پروردگار کسی خاص ملک کے اندر اسلامی حکومت قائم کرے گا
کسی خاص ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، یہ اس کی طرف بات ہو رہی ہے؟ یا پروردگار اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ ممالک ہیں، مثال کے طور پر 58 ممالک ہیں اسلامی، ایسے ہی نا 58 اسلامی ممالک ہیں، اب وہ الگ بات ہے کہ 58 میں 57 میں عورتوں کی حکومت ہے، ایک ہی میں مردوں کی حکومت تھی، ایسے ہی ہے تو 58 کہنے کو، لیکن وہ عورتوں نما مرد بیٹھے تھے جو کچھ نہیں کر سکے، ایک نے سب کچھ کر کے بتا دیا کہ مردوں کی حکومت کیسے ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار یہ حکم دے رہا ہے کہ بھئی 58 حکومتیں اسلامی ممالک کے ظاہراً، تو اللہ ان حکومتوں سے نکال کر 58 سے 60 ملک ہو جائیں گے، 100 ملک ہو جائیں گے، 150 ملک ہو جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کے ملکوں سے نکل کر یہ اسلام مغرب کی ریاست میں چلا جائے گا، ان کی اسٹیٹ میں پھیل جائے گا، 200-300 ممالک مسلمانوں کے ہو جائیں گے، اور مسلمان سینہ تان کے چلیں گے دیکھو اللہ نے اسلام کو کیسے غالب کیا، پہلے 58 تھے اب 400 ملک مسلمان ہو گئے۔ یہ غلبہ ہے اسلام کا، اس غلبے کی اسلام بات کر رہا ہے کہ 58 سے 200-300 ملک مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کا پرچم لہرا جائے گا، مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے، لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، بھائی جب اللہ نے اپنے دین کو کیسے غالب کر گیا کہ 58 سے نکل کے 300 ممالک 400 ممالک میں اسلام پہنچ گئی، یہ اسلام کا غلبہ۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ اسلامی غلبہ ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ قرآن جس اسلامی غلبے کی بات کر رہا ہے، جس اسلام کی غلبے کا پروردگار وعدہ کر رہا ہے یہ غلبہ ہے، تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ قرآن اس غلبے کی بات نہیں کر رہا، قرآن نے تو اس غلبے کی بات کی ہے جو تمام حدود اور تمام بارڈر کو ختم کر دے گا۔ قرآن کا غلبہ یہ تھوڑی ہے، قرآن اس غلبے کی بات تھوڑی ہے کہ بارڈر سے اس بارڈر میں چلا گیا، اس ملک سے اس ملک میں چلا گیا۔ اللہ اس غلبے کی بات کر رہا ہے جس میں ساری سرحدیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ پروردگار خود قرآن میں کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہر علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور ایسا دین لے کر بھیجا، ایسے دین کے ساتھ مبعوث کیا کہ خدا اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر کہ مشرکین کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اللہ یعنی پروردگار اسلام کے غلبہ بتا رہا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ادیان ہوں گے، جتنے بھی دین کے ماننے والے ہوں گے، اللہ ایسے دین کو غالب کرے گا کہ روح زمین سے تمام ادیان ختم ہو جائیں گے، اسلام ان پر غالب ہو جائے گا۔ اللہ اس دین کو غلبہ ایسے دے گا، اللہ کا دین بالآخر غالب آئے گا۔ ظاہر بات ہے کون سا دین غالب آئے گا؟ وہی غالب آئے گا نا جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کا دین وہی غالب آ جائے گا جو اللہ کا پسندیدہ وہ ہے اسلام۔ اور یہ پسندیدہ اسلام کب بنا تھا؟ اللہ کا پسندیدہ اسلام تو بہت عرصے پہلے آیا تھا، لیکن اللہ نے اس پسندیدہ اسلام کا اعلان کہاں کیا تھا؟ وہ کیا تھا غدیر کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے کہا آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اور اس دین کو خدا نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ وہ دین کہ جس میں دین میں علی کی ولایت اور محبت ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس سے پروردگار غالب کرے گا، کامیاب کرے گا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو یہ پروردگار کا وعدہ، یہ وعدہ ہو کر رہے گا۔ یہ ہمارے بیچارے جو بعض دیندار لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، بڑے مومن پاکیزہ لوگ ہیں ہماری قوم کے اندر، بڑے بزرگ بھی ہیں، بڑے دیندار لوگ بھی ہیں، وہ کبھی کبھار دین میں گڑبڑ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، قوم سے آئے مولانا یہ دیکھو دین میں کیا ہو رہا ہے، یہ نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، یہ نئے نئے انداز آ گئے ہیں، ہے نا؟ ان کا دل بیچاروں کا پریشان ہوتا ہی ہے کہتے دیکھ کے لوگوں کی، حالانکہ اس کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں، تو لیکن لوگ دین کا درد رکھتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں مولانا یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ دین کے اندر کیا کیا نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، یہ کون سے دین میں چیزیں شامل کر دی گئی ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں مایوس مت ہو، پریشان مت ہوا کرو،
جس نے دین میں جو بگاڑ پیدا کرنا ہے کر لے، جو اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کر کر دین کے چہرے کو مشق کرنا چاہتا ہے کر لے کوشش، اپنی پوری ایفرٹ استعمال کر لے، پروردگار کہا تم سب کچھ کرنے کے بعد بھی ناکام رہو گے، میرا دین غالب آئے گا، تمہاری یہ ساری چیزیں ناکام ہو جائیں گی، یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کا دین ایکسس کرے گا۔ چلو آپ بیٹی محمد والے پر اب وہ ظاہری باتیں یہ باتیں بھی آگے آئیں گی نا، کیا کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ضرور کے علاقات میں ویسے ہی چیزیں آ جائیں گی، وہاں جا کے جب بیان کریں گے آپ کے سامنے، تاکہ وہ بھی چیزیں واضح ہو جائیں کہ ہو کیا رہا ہے دین کے اندر اور دین کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو پروردگار نے کہہ دیا یہ وعدہ، یہ دین غالب آئے گا۔ اب دیکھیں قرآن کی آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا، اور یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جوانوں کے لیے یہ بیان کروں کہ یہ دین کا غلبہ کون کرے گا، کون اس دین پر غالب آئے گا، کون اس دین کو غلبہ دے گا پوری دنیا کے اندر، ہے نا۔ اب مفسرین کی کچھ آراء جو مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر نتیجہ دوں گا تاکہ بات ہو جائے، تاکہ بچے جب کتاب پڑھیں تو ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں مولانا نے یہ چیزیں بیان کی تھی، ان کے سامنے ایک تصویر آ جائے، خلاصہ کروں گا تفسیر کا آپ کے سامنے۔ دیکھیے یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم زمین پر تمہیں خلافت دیں گے، جو اللہ کے دین کو مضبوط کر دے گا، دین مضبوط ہو جائے گا، امن و امان قائم ہو جائے گا، خدا کے دین پر سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ قرآن کی اس آیت سے مراد حضرت آدم کی حکومت ہے، ان کو بھی تو خلیفہ بنایا تھا نا اللہ نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے آدم کو زمین پر خلیفہ بنایا، پروردگار کہہ رہی ہے ان کی خلافت ان کی حکومت کی طرف اشارہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ پروردگار نے جناب آدم کو خلافت دی تھی، حکومت دی تھی، اس طرف اشارہ ہے پروردگار کا، مفسرین نے کہا یہ ان کا ایک رائے ہے۔ پھر بعض کہتے کہ نہیں یہ حضرت آدم کی حکومت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب داؤد کو خدا نے حکومت دی تھی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے آپ کو خلافت دی کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرے۔ بعض کہتے ہیں یہ خلافت تو جناب داؤد کو ملی تھی، اس طرف اشارہ ہے، حضرت داؤد کو خلافت دی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی طرف اشارہ ہی آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بعض کہتے ہیں کہ حضرت داؤد کہ جو وارث تھے حضرت سلیمان، ان کو ان سے بڑی حکومت ملی تھی، شرین پر ان پر ہواؤں پر ان کو اختیار تھا، ان کی حکومت کا دائرہ بڑا تھا۔ وہ کہتے کہ نہیں یہ حضرت سلیمان کی حکومت کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ نے حضرت سلیمان کو حکومت دی تھی، اقتدار دیا تھا، یہ قرآن کی آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بعض مفسرین کہتے کہ نہیں یہ تو بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل جب فرعون غرق ہو گیا، اس کے ساتھی غرق ہو گیا اور جناب موسیٰ نے قوم کو نجات دی، جب فرعون غرق ہو گیا جناب موسیٰ نے جو حکومت بنائی تھی اس حکومت کی طرف یہ اشارہ جس کی قرآن کہہ رہا ہے، جس میں قرآن نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں وہ جو مومن تھے کمزور تھے ہم نے ان کو مشرق اور مغرب کا وارث بنایا۔ پھر ایک آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم نے ارادہ کر لیا کہ وہ لوگ جو کمزور کر دیے گئے ان پر احسان کرے، کیا کریں؟ نجعلہم ائمہ، انہیں زمین پر اپنا امام بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، انہی کو زمین پر اپنا وارث بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے موسیٰ کے ذریعے حکومت دی نا، اگر دیکھیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں فاسق لوگ بھی موجود تھے، کافر بھی موجود تھے، لیکن بالآخر حکومت تو حضرت موسیٰ کو دی تھی نا، وہ کل آئے گا کہ کیا حالات تھے اس زمانے کے اندر، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جناب بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ نے حکومت قائم کی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ پیغمبر ختمی مرتبت کے زمانے میں جب اسلام غالب آیا، اسلام پھیلا اور پیغمبر کے زمانے میں جب حکومت اسلامی بنی، قرآن اس حکومت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگرچہ کہ وہ خطے میں بنی تھی، مکے سے جب ہجرت کر کے مدینے گئے، مدینے والوں نے استقبال کیا، مسلمانوں نے وسعت قلبی دکھائی اور وہاں پر نبی نے اپنی حکومت قائم کی۔ بعض کہتے ہیں اس حکومت کی طرف اشارہ ہے، بعض نے کہا یہ 4 خلفاء راشدین تھے ان کی طرف بھی اشارہ ہے، بعض نے تو اس کا مفہوم ہی وسیع کر دیا، وہ کہتے کہ نہیں جو بھی حکومت میں آ جائے اس سے مراد وہی حاکم ہے، لیکن ان سارے
اشاروں کے بعد کہ آدم کی طرف اشارہ ہے، داؤد کی طرف اشارہ ہے، سلیمان کی طرف اشارہ، بنی اسرائیل کی طرف، پیغمبر کی طرف، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد مفسرین ایک جملہ کہتے ہیں اور سب نے یہی لکھا اپنی تفسیر میں آخر میں کہ دیکھو اب تک آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر نہ اسلام غالب آیا ہے، نہ امن و امان قائم ہوا ہے، نہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق کوئی اور ہے، ابھی اس آیت کا کمال باقی ہے۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک پوری دنیا کے اندر نہ اللہ کی عبادت میں لوگ جمع ہوئے، نہ پوری دنیا میں آدم سے لے کر تک لوگ امن و امان دنیا میں قائم ہوا ہے، نہ اسلام پھیلا ہے۔ تو تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آیت کا حکم جاری ہے، آیت اپنے کمال تک نہیں پہنچی۔ پھر آخر میں سب نے لکھا خدا کی قسم اس آیت سے مراد کہ جب اللہ کا دین غالب ہوگا، اس سے مراد وہ نبی کا بیٹا ہے جو پردہ غیب سے آئے گا، سب کا خاتمہ کر کے اللہ کی حکومت کو قائم کرے گا۔ اللہ یعنی سب نے آخر میں لکھا کہ کون ہے اس سے مراد، اس کا مصداق کامل کون سی ذات ہے، کون سی شخصیت ہے؟ حجت خدا حضرت امام زمان کی ذات کہ جب وہ پردہ غیب سے ظاہر ہوں گے، جب وہ پردہ غیب سے واپس آئیں گے تو تم دیکھا پوری دنیا کے اندر خدا کے دین کو قائم کریں گے، خدا کے دین کی بنیادوں کو مضبوط کریں گے۔ تو میں نے اس لیے اشارہ کیا تاکہ جب بچے تفسیر پڑھیں، تفسیر کا مطالعہ کریں تو انہیں اندازہ ہو جائے کہ سارے نے مفسرین نے آخر میں یہ لکھا کہ یہ حکومت اسلامی جس کا پروردگار نے وعدہ کیا ہے، یہ کوئی اور حکومت نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی حکومت ہے جس میں دین غالب ہوگا۔ کتنا دین کا غلبہ ہوگا؟ یہ 57-58 جو میں نے بتائی مثال دیے ہوں گے نہیں۔ اب روایت سنو، خدا کی قسم دین کے غلبے کے بارے میں سوچو کہ کیسا دین غالب آئے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام صلوات بھیجیے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اس دین کے غلبے کے بارے میں، امام کہتے ہیں لوگوں روح زمین پر، روح زمین پر کوئی خیمہ یا مٹی کا گھر یا بیابانوں میں صحرا میں کوئی زندگی گزارتا ہو یا جنگلوں میں رہتا ہو یا پہاڑوں کے غار میں زندگی گزارتا ہو۔ امام کہہ رہے روح زمین پر چاہے وہ جنگل میں رہتا ہو، بیابانوں میں رہتا ہو، صحرا میں رہتا ہو، خیموں میں رہتا ہو، مٹی کے گھروں میں رہتا ہو، پہاڑوں کے غاروں میں رہتا ہو، امام کہتے دین کا غلبہ یہ ہوگا کہ روح زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی کہ جہاں خدا اپنے دین کے پیغام کو نہ پہنچا دے۔ یعنی جہاں ایک فرد بھی رہے گا، ایک فرد کیوں پہنچائے گا دین کو بھائی؟ اس لیے پہنچائے گا تاکہ سب پر حجت تمام ہو جائے، چاہے اس میں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مسلمان ہو یا منافق ہو، اللہ سب کو دین کی طرف دعوت دے گا، اللہ سب کو اپنے دین کی طرف بلائے گا۔ جو دین کی طرف آئے گا، جس نے اس حکومت کو تسلیم کیا وہ امام کے ساتھ ہو جائے گا، جس نے مخالفت کی وہ امام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس غلبے کی بات کر رہے ہیں، یعنی روح زمین پر کوئی بھی نہیں بچے گا کہ جہاں اللہ اپنے اس پیغام کو نہ لے جائے، جہاں اس پیغام کی دعوت نہ دے۔ اس بات سے جملہ میرے ذہن میں آتا ہے، وہ دنیا نے جس غدیر کو روکنے کی کوشش کی تھی، پیغام غدیر کو روکنے کے لیے روڑے اٹھائے تھے، اللہ نے ایسا بندوبست کیا کہ جب تک میں کونے کونے میں علی کی امامت اور ولایت کو نہ پہنچاؤں گا، میرا دین پوری دنیا میں غالب نہیں آئے گا۔ عزیزو خدا اللہ اس امامت کو، اس نظام امامت کو پوری دنیا میں غالب کرے گا۔ یہ وعدہ الہی ہے، یہ پروردگار کا وعدہ کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین جہاں بھی ایک فرد رہتا ہوگا خدا وہاں دین کو پہنچائے گا۔
دین وہاں پہنچے گا. اور یہ بھی یاد رکھے گا جہاں جہاں دنیا کے کونے میں دین پہنچے گا نا, وہاں اگر کوئی کافر چھپ بھی جائے گا, روایت کہتی ہے, روایت کے الفاظ ہے جیسے دین اللہ کا کونے میں پہنچے گا, اگر کوئی کافر کہیں چھپ بھی جائے گا تو روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی کافر پہاڑ کی چٹانوں میں بھی چھپ گیا ہوگا, پہاڑ کے پیٹ کی چٹانوں میں چھپا ہوگا, تو پہاڑ آواز دے کر کہے گا اے بندہ مومن, کافر میرے پیٹ میں, مجھے شکار پکڑ کر اس کافر کو قتل کر دے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. یعنی منکر اسلام اگر پہاڑ کے غار میں بھی ہوئے, روایت شاید آگے بھی آ جائے, غار کے چٹانوں کے پیٹ میں بھی ہوگا تو چٹان پکار کر کہے گی امام سے اے مومن, ہمارے پیٹ کو چاک کر, یہ کافر ہم میں پناہ لیا ہوا ہے, ہم میں چھپا ہوا ہے, نکال اسے قتل کر دے. تو یہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے, یہ اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا. اب یقین کر لیجئے یہ تو طے ہو گیا نا, یہ قرآن کی آیت, اور یہ آگے بھی میں آیت پرسوں سے آیات آپ کے سامنے بیان کروں گا, پرسوں آیات بیان کروں گا آپ کے سامنے. یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہاں بھی پروردگار نے کہا اور یہاں بھی کہہ دیا کہ تمام ادیان پہ غالب آ گئے. تو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, روایت بھی پڑھی. کبھی شک نہ کرنا, شکوک و شبہات میں نہ رہنا. آگے بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ اپنے ماننے والے بھی کیا کریں گے, وہ بھی بیچارے ڈگمگا جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کی صفات آگے آئیں گی. کبھی شک نہ کرنا میرے جوانوں امام کے ظہور میں, نہ امام کی غیبت پر شک کرنا, نہ ان کے ظہور پر شک کرنا. زمانہ کتنا ہی طولانی ہو جائے, زمانہ کتنا ہی آگے چلے جائے, یقین رکھنا کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی کہ جب تک مولا نہ آ جائے. یہ یقین محکم ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ بھائی, ہمارا یقین محکم اس بات پہ ہونا چاہیے آنے والا آئے گا. اب میں دلیل کے طور پر حدیث پڑھ رہا ہوں. دلیل کے طور پر پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ پیغمبر ارشاد فرماتے, لوگوں اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی بچے گا, دنیا کی زندگی کا ایک دن بچے, یعنی کل قیامت آنی ہے, دنیا ختم, دنیا خاتمے کی طرف جا رہی ہے اور کل قیامت آنی ہے. تو پیغمبر بتا رہے قیامت نہیں آئے گی. پیغمبر کی حدیث ہے, کیا کہہ رہے ہیں, اگر دنیا کی زندگی کا آخری دن بھی بچے گا نا, یعنی صبح قیامت آ جائے گی, آخری دن بچے گا, پیغمبر کہتے ہیں خدا اس دن کو اتنا طولانی کرے گا, اس دن کو اتنا طولانی کرے گا, اتنا طولانی کرے گا کہ پہلے میری ذریت میں سے میرا بیٹا آئے گا, اللہ کے دین کو قائم کرے گا اور عدل و انصاف زمین کو اس طرح سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اللہ یعنی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, یعنی یہ طے ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک مولا نہیں آئیں گے, قیامت ہو ہی نہیں سکتی, وقوع پذیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک امام نہیں آئیں گے. امام آئیں گے, اپنی حکومت قائم کریں گے, دین کو قائم کریں گے, اس کے بعد قیامت آئے گی. ان میں حالات کیا ہوں گے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, یہ بھی آپ کے سامنے آگے روایت آ جائیں گی تدریجاً بڑھے نا موضوع کی طرف. تو یہ یاد رکھیے گا معصوم کی حدیث ہے, بلکہ اسی کی ذیل میں نے ایک حدیث اور پڑھی, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد باقا, اس پیغمبر کی حدیث کی تائید میں امام بھی کہتے, چوتھے امام کہتے خدا کی قسم یہ ہمارے شیعوں کے لیے خدا حکومت قائم کرے گا. امام کہہ رہے ہیں خدا کی قسم یہ ہمارے شیعوں کے لیے حکومت ہمارے خاندان میں سے ایک مرد کے ذریعے قائم کرے گا جو اس امت کا مہدی ہوگا. پھر کہتے لوگوں کیا تم نے میرے جج کا یہ فرمان نہیں سنا کہ قیامت آ نہیں سکتی مگر یہ کہ پہلے میرا بیٹا آئے گا, پہلے میرا بیٹا آئے گا, میرا فرزند آئے گا. تو عزیزو کتنی متعدد روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں, تو یہ تو طے ہے کہ مولا آئیں گے. ہر زمانے کے اندر ایک حجت خدا ہے. اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں اپنے عقیدے کو مضبوط کرو,
کائنات کی خلقت سے لے کر انجام تک کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس زمانے کے اندر حجت خدا نہ ہو. ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر حجت خدا کا ہونا لازمی. اگر حجت خدا زمین اور آسمان سے نکل جائے نا، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے جس طرح ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، اسی طرح میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. یعنی امان ہے، یعنی اگر حجت خدا ایک لمحے کی، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں حجت خدا نہ ہو. ہر دور کے اندر اگر حجت خدا زمین اور آسمان کے درمیان سے نکل جائے تو زمین اور آسمان ٹکرائیں گے اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی. یہ دنیا کے نظام کا چلنا، یہ چاند و سورج کا وقت پر نکلنا، یہ ستاروں کا نکلنا، غروب ہو جانا، یہ پورا نظام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک ہے جو اس نظام کے اندر موجود ہے، کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. اب وہ الگ بحث ہے کہ وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، پوشیدہ بھی ہو سکتا ہے. کام تو اپنا کر رہا ہے، وہ کام تو کر رہا ہے. امام کے لیے ضروری تھوڑی ہے امام ظاہر بھی ہو سکتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن امام اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے. امام ہر زمانے کے اندر لوگوں کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، ہدایت کرے گا، چاہے نظر آئے چاہے نظر نہ آئے. آپ کوئی کہہ سکتے ہیں مولانا نظر آنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے ہماری کہ بھائی امام ظاہر ہے، ہم کسی مشکل میں آ گئے، مدینے میں تھے مدینے چلے گئے، کوفے میں تھے کوفے چلے گئے، مکے میں تھے مکے چلے گئے، اپنی مشکل کو حل کر لیا. آج کے زمانے میں نہ ہم امام تک جا سکتے ہیں، نہ امام ہم سے ملاقات کرتے. ہم کسی مشکل میں آ جائے تو اپنے مسئلے کو کیسے حل کریں گے، اپنی ہدایت کا بندوبست کیسے کریں گے. تو عزیزو، اس میں سیدھی دو چار والی باتیں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں جوانوں، مجھے بتاؤ کیا آپ میں سے کسی نے شیطان کو دیکھا ہے کوئی آدمی؟ آپ میں سے نہیں، پوری دنیا میں سے کوئی لا دو یہ جس نے آگے کہا میں نے دیکھا ہے مولانا ہے، اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے دیکھا تو شیطان کیا کرتا ہے؟ کہ شیطان نے بہکایا یہ کام کر لو یہ کام کر لو یہ کام کر لو، میرا ہاتھ پکڑ کے یہ کہا. ہے کوئی ایسا آدمی؟ نہیں. تو پھر یہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ پھر یہ خدا کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ پھر اللہ کی حدود کو کیوں توڑتا ہے؟ جب شیطان کو دیکھا ہی نہیں ہے، شیطان نظر ہی نہیں آتا، یہ سارے شیطان کے کام انسان کرتا کیوں گھوم رہا ہے؟ کہے گا فوراً مولانا ہاں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن شیطان آتا نہیں ہے نظر، لیکن غیر میں رہ کر ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں حق سے اٹھا کر باطل پہ لے جاتا ہے. شیطان ایسا کام اتارتا ہے ہمارا، نظر آئے نہ آئے کام پکا اتارتا ہے، کام پکا وسوسے ڈال کر یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. تو میرا سوال جوانوں سے ہے کہ مجھے انصاف سے بتاؤ، جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا مخالف ہے، جسے اللہ نے راندہ ایک درگاہ کر کر نکال دیا، تو اس کو اللہ نے اتنی صلاحیت اور طاقت دی ہے کہ وہ پوشیدہ رہ کر تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، تمہیں بھٹکا سکتا ہے. تو کیا اللہ کے ولی میں، امام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پوشیدہ رہ کر تمہاری ہدایت کر سکتا ہو؟ ہے امام میں اتنی صلاحیت نہیں ہے؟ اللہ سوال ہے نہیں ہے، جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ شیطان میں تو یار وہ جو اللہ کا کھلا دشمن ہے وہ تو جب چاہے کچھ بھی کر جاتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کی حجت میں طاقت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے، رہنمائی کرے. نہیں، امام جس طرح ظاہر میں رہ کر ہدایت کرتا ہے، اسی طرح امام پوشیدہ رہ کر ہدایت کرتا ہے. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا سمجھانے کے لیے، اے لوگوں ہمارے قائم کی مثال اس سورج کی مانند ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. آج کل موسم آلود ہے نا، بادل آئے ہوئے سورج نظر آتا ہے نہیں آ رہا سورج، لیکن دن تو نکلتا ہے، روشنی تو دے رہا. تو رسول سیدھی بات تو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے قائم کی مثال سورج کی مانند ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ بادلوں کے پیچھے جانے کے بعد نور دیتا ہے،
بس ہمارا قائم بھی ایسا ہے کہ پردہ غیب میں رہ کر لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو عزیزو خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں امامت کے سلسلے سے وابستہ کیا. ہم نظام امامت کے قائل ہیں. ہمیں اللہ نے ایک نظام دیا امام کی صورت میں. یہی تو روح زمین پر ایک شخصیت امام کہ جو ہمیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئے گا. کہ جو امام زمانہ کو خدا نے غیبت میں رکھا کس لیے رکھا؟ کہ جب انسانیت بھٹک جائے گی, جب انسانیت فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی, تو یہی اللہ کی ایک حجت ہے, گناہوں کے باوجود بھی لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر نور کے دائرے میں لے آئے گا. کیا امامت کا اثر ہے؟ یہ ولایت کا خاصہ ہے, یہ امام زمانہ کا خاصہ ہے. کبھی کبھار آپ دیکھتے نا کہ انسان مشکل میں آتا ہے, پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے, ایسی مصیبتوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس مصیبت سے نکل پائیں گے یا نکل پائیں گے. ایسے آتا ہے نا مصیبت. لیکن خدا کی قسم امام اپنی قدرت سے ایسے مشکلات سے نکالتا ہے, ایسے نکالتا ہے کہ فتنہ گر بھی مر جاتا ہے, فتنے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور تشیع بھی آگے بڑھ جاتا ہے. بہت ساری مثالیں آگے معجزات میں آ جائیں گی. ایک مثال دے دوں آپ کو میں. آج بھی امام زمانہ غیبت میں مدد کرتے ہیں ہماری. یہ تشیع جو آج پوری دنیا میں کھڑی ہے, کیوں کھڑی ہے؟ یہ ہماری عقلوں سے کھڑی ہے کہ بھائی امام کہہ رہے ہیں اگر ہمارا لطف کرم نہ ہو, حجت خدا کہہ رہے ہیں لوگوں اگر میری عنایت نہ ہو, ہمارا لطف کرم نہ ہو, تو زمانہ تمہیں اس طرح سے پیسے گا, اس طرح سے پیسے گا کہ جیسے چکی کے درمیان گیہوں کو پیسا جا رہا ہے. تو لہذا آج پوری دنیا میں اگر تشیع باقی ہے تو وہ امام زمانہ کے لطف باقی ہے. اللہ دنیا کی مثال نہیں کرے, یہی کی مثال ذہن میں آ گئی, سنتے جائیے. لطف الہی ہے. آپ ہیں کتنے دنیا میں بھائی؟ آپ ہیں کتنے اور آپ کی طاقت ہے کیا؟ آپ بتائیے نا مجھے, کتنے آپ کو دنیا کے اندر؟ کتنے؟ کئی چند کروڑ ہوئے, بس یہی ہے نا. لیکن خدا کی قسم پوری دنیا تم سے ڈرتی ہے, پوری دنیا تم سے خوف زدہ ہے. پوری دنیا کی طاقتوں پہ جو تمہاری ہیبت ہے, اس ہیبت اور اس اثر کے پیچھے حضرت کی دعا ہے, حضرت کی عنایت ہے. آپ نے دیکھا تھا جب زیارت عاشور کا مسئلہ کراچی میں ہوا تھا چند سال پہلے, ہے نا, زیارت عاشور جب پڑھی گئے, ہم پڑھتے ہیں بھیا, ہمارا عقیدہ پڑھتے رہیں گے, ہم کوئی کرائے کے لوگ تھوڑی ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدے سے تو ایک ایک بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, کچھ بھی ہو جائے. زبان کٹوا دیں گے, سر کٹوا دیں گے, جو کٹوانا کٹوا دیں گے بھیا, ہے نا. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ کر دیں گے, یہ کریں گے تو یہ کر دیں گے, یوں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. ہو رہا ہے نا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم نہیں, مجھے معلوم ہے. سبیل پر ایف آئی آر, گھر میں مجلس ہو رہی ہے, گھر میں ہو رہی ہے, گھر کی مجلس میں ایف آئی آر. 50 پاکستان بننے سے پہلے لوگوں کے پاس پرمٹ ہے لیکن سرکاری کھاتے میں نہیں ہے. یہ مجلس غیر قانونی ہے, یہ بھی مجلس نہیں ہوگی, یہ بھی غیر قانونی ایف آئی آر, فورتھ شیڈول میں ایف آئی آر. میں انہیں احمقوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اب مجلسوں سے مت الجھو, حسین سے مت الجھو. یہ کہنا کہ یہ نئی ہے, یہ پرانی ہے, یہ ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ مجلس نئی نہیں ہے, یہ پاکستان نیا ہے. پاکستان کی عمر 76 سال ہے, آزاداری کی عمر 1400 سال ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایف آئی آر, ایف آئی آر, ایف آئی آر. پنجاب کی حکومت کو پیغام دے رہا ہوں, ختم کر دو یہ ڈرامے. ہم نے پوری تاریخ میں یہ دیکھا کہ جو ہمارے مقابلے پر آیا اللہ نے اسے یزید ہی بنا کر چھوڑا ہے, وہ پھر ختم ہو گیا. بڑے بڑے ہم نے دیکھے تالے, مردہ آباد,
اللہ تو کر رہی ہیں، سلسلہ کرتے رہے، لیکن عزاداری رکنے والے نہیں، آپ آرام سے منائیے. میں نے کہا نا امام زمانہ پشت پر ہے. یہ مت سمجھا کرو فلاں مولانا آ جائیں گے، فلاں مولانا نکالنے آ جائیں گے، سبھی لگوانا جائیں، کوئی نہیں آ رہا بھائی. مولویوں پہ بھروسہ کم کرو، جس کے لیے مجلس کر رہے اس پر بھروسہ زیادہ کرو. یہ مت سمجھا کرو. اور یہ ہمارے یہاں بڑی بات ہوتی ہے، مولانا یہ مجلس ہماری ہے، ہمارا جلوس، ہماری مجلس، ہم نہیں ہوں گے تو مجلس نہیں ہوگی، ہم نہیں ہوں گے تو جلوس نہیں ہوگا. ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں نا کہ مجلس ہمارے دم سے، جلوس ہمارے دم سے، بے وقوف ہو. مجلس و جلوس ہمارے دم سے نہیں ہے، مجلس و جلوس کے دم سے ہم باقی ہیں. ہم مجلس و جلوس کے دم سے، وہ کرا رہا ہے وہ جو غیبت میں ہے. ورنہ دیکھیے آپ نے زیارت عاشورہ پہ کیا ہوا. میں نے کہا نا آج بھی امام ہمارے پیچھے کھڑے. زیارت عاشورہ پہ ایک ماحول بنایا گیا، کتنا بڑا ماحول، بڑے بڑے ماحول نکالے گئے. دیکھا جناب 3-4 سال پہلے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا 30 لاکھ آدمی، کوئی کہہ رہا تھا 20 لاکھ آدمی. مختلف مائنڈ سیٹوں کو ایک جگہ کسی نے جمع کر لیا. خفیہ ہاتھوں نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی، سب بیٹھ گئے اپنے بڑوں کے کہنے پر، اور ہمارے خلاف جمع پر روڈ پہ آ گئے. کسی نے کہا 20 لاکھ، کسی نے کہا 30 لاکھ، کسی نے کہا 50 لاکھ. تو سب نکل گئے. ہمارا کیا ہوا بھائی؟ ہمیں تو یقین تھا تم جتنی طاقت استعمال کر لو ہمارا مولا موجود ہے. تم نکلے تھے تشیع کے خلاف، تشیع کو ختم کرنے کے لیے، لیکن تم نے اتنا بڑا غبارہ پھلایا ہمارے خلاف. ہمارے مولا نے ایسا کام کیا، ایسا کام کیا کہ تمہارے جلوس میں ایک بندے کو کھڑا کیا جس نے نعرہ لگایا یزید زندہ باد، یزید امیر زندہ باد. اور جیسے ہی نعرہ لگا سارے اس کے گلے میں پڑ گئے. صبح سے شام تک صفائیاں دیتے رہے. یزید سے ہمارا تعلق نہیں ہے. آپس میں امام نے الجھا دیا. امام نے آپس میں الجھا دیا. صفائیاں پیش کرتے رہو. نکلے ہمارے لیے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے گلے میں پڑ گئے. یہ ہے امام جو اس طرح سے انسان کو آگے بڑھا رہا ہے. جو یہ آج جو تشیع یہاں پہنچ گئی ہے نا، یہ تشیع جہاں کھڑی ہے یہ امام زمانہ کا صدقہ ہے. یہ ان کی عنایت ہے، خدا کی قسم. ورنہ یہ کیا طاقت تھی ان کے پاس؟ پڑوس میں تھا کیا ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں کھڑے تھے. کیا چیز تھی پیچھے؟ اور نہ صرف کھڑے تھے، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے تھے. یہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے کوئی تللے کیوں کہ بھائی آ جاؤ موقع میں ہمارا پیچر کرا دو. نہیں، جھکا بھی وہی فرعون، وہی نمرود جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا تھا. اسے کیا پتا تھا کہ تیرے پیچھے مسلمانوں کی، یہودیوں کی طاقت ہے، ہمارے پیچھے ہمارے امام زمانہ کی طاقت ہے. صلوات دیجیے مل کر محمد و آل محمد. تو یاد رکھیے گا یہ ہم جہاں کھڑے ہیں نا، جس پوزیشن میں، جس مقام پر، یہ امام زمانہ کا لطف ہے. ہر مصیبت میں اپنے زمانے کے امام کو پکارا کرو، اپنے وقت کے امام کو پکار کر دیکھو. اور یہ روایت ہے کہ جب آپ امام زمانہ سے توسل کرتے ہیں نا، انہیں پکارتے کسی مشکل میں، امام زمانہ تمہیں مشکل سے نکالتے ہیں. یہ روایت بھی ہمارے پاس ہے کہ جب حضرت قائم ظہور کریں گے تو لوگ ان کو پہچان لیں گے، ارے یہ تو وہی ہیں کہ جنہوں نے فلاں مشکل میں ہماری مدد کی تھی، فلاں مشکل میں ہماری مدد کی تھی. اپنے زمانے کے امام سے توسل کرو. بس ختم کر دیا. کل بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. عزیزو، خلوت میں وقت نکالا کرو اپنے جوانوں سے. سوچا کبھی ہم نے، کبھی دل میں خلوت میں بیٹھ کر حضرت کے بارے میں سوچا ہم نے؟ ایمانداری سے بتا. نماز میں بھی دعا کرتے ہیں تو پہلی دعا کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ نوکری دے دے،
یا اللہ بچیوں کے رشتے دے دے، یا اللہ اچھی گاڑی دے دے، یا اللہ اچھا گھر دے دے، یا اللہ مریض ہے تو شفا دے دے، یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے۔ آخر میں بچپن سے ایک چیز یاد کرا دی گئی، رٹوا دی گئی ہے کہ جب ساری دعائیں مانگ لو نا تو آخر میں ایک دعا یہ بھی مانگنا ہے، یا اللہ مولا کا ظہور کر دے، ہے نا؟ یہی ہے نا من انداز، چاہے میں ہوں آپ کو پہلے ساری دعا مانگتے ہیں، یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، آخر میں کہتے ہیں یہ بھی تو ضروری ہے بھائی مولا کا ظہور بھی کر دے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلی دعا مومن کی یہ ہونا چاہیے تھا، پروردگار یہ جتنی مشکلات ہیں، چاہے معاشی مشکلات ہو، چاہے گھریلو مشکلات ہو، چاہے اخلاقی مشکلات ہو، چاہے سیاسی مشکلات ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے بچوں کے رشتے ہو، یہ جو بھی مشکلات ہیں پروردگارا ان ساری مشکل کا ایک حل ہے اور وہ میرے مولا کے ظہور کا ہے۔ پروردگار دعا کرتا ہوں پہلے میرے مولا کے ظہور کر دے، وہی میری مشکل حل کر دے گا۔ یہ دعا ہونی چاہیے تھی نا، ہماری تو آخر میں دعا ہوتی ہے مولا جائیے، نہیں عزیزو، پہلی دعا کبھی خلوت میں سوچا کرو کہ واقعی اس 24 گھنٹے کے اندر مجھے بھی اپنا تذکیہ، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، اپنا انسان خود محاسبہ کرے۔ وقت کا امام ہے نا، امام وقت ہے، وقت کا مشکل کشا ہے، وقت کا حاجت روا ہے، وقت کا نجات دہندہ ہے، وقت کا حجت خدا ہے۔ اس 24 گھنٹے میں ذرا خلوت میں بیٹھ کر سوچنا، مجلس کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے واقعی 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ امام کو پکارا ہم نے، کتنی دفعہ یاد کیا ہم نے؟ جیسی تڑپ ہوگی اسی کی وجہ سے تاخیر ہوگی۔ تڑپ تو دکھاؤ، ابھی اللہ نہ کرے میرا بچہ کھو جائے، میرا بچہ اگر کھو جائے، آپ ایمانداری سے بتائیے، ایک نہیں پورا خاندان، دوست مل جاتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ایدی میں بھاگ رہے ہیں، تھانے میں بھاگ رہے ہیں، سنیوں کی مسجد و برادران اہل سنت کی مسجد و وہاں بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کھو گیا، اس کا یہ نام ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ علامت ہے، اور پورا محلہ مل کر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ہمارا بچہ کھو گیا، ہمارا بچہ کھو گیا، نہیں ملتا، پورے محلے کو شہر کو کھڑا کر لیتے ہیں، سب ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں، اپنا بچہ کھو جائے، کوئی انسان حیران اور سرگردہ پریشان ڈھونڈتا ہے اسے، کبھی سوچا کہ یوسف زہرا ہماری آنکھوں سے کھو گیا ہے، کبھی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ فاطمہ کا لال کہاں ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو سوچا کہ میرا مولا زندگی گزر گئی 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئے، دنیا کی ساری نعمتیں دیکھ رہا ہوں، دنیا کی ساری خوبصورتیاں دیکھ رہا ہوں، اگر محروم ہوں تو یوسف کے زہرا کی زیارت سے محروم۔ عزیزو، امام زمانہ سے مشکل نہیں ہے ملنا، ملاقات کرنا، یہ بھی آگے کی باتیں۔ آمادہ کرو جوانوں، اپنے آبادہ کرو، اپنے آپ اپنے قلب کو آمادہ کرو۔ جب مجلس اعظم میں بیٹھا کرو نا، آنسو آئے تو پہلی دعا یہ کہ اگر مولا کا ظہور کر دے خدایا۔ آپ نہیں چاہتے تھے، آپ نہیں کر سوچتے کہ ہم جو یہاں بیٹھ کر سیدہ کے پہلو کو روتے ہیں، جنہوں نے سیدہ کا گھر جلایا، ان کے دشمنوں پہ لعنت اور ان سے انتقام کا مطالبہ کرتے ہیں، جس نے محراب میں علی کے سر کو شگافتہ کیا، جس نے حسن مشتبہ کو زہر دیا، جس نے کربلا میں حسین کو ذبح کیا، بیویوں کو اسیر کیا، ان سب کا انتقام لینے والا کون ہے؟ ان سب کا انتقام لینے والے خون حسین کا وارث یہی ہے۔ عزیزو، بس ختم کر دیا میں نے اپنی بات، اسی لیے تو ہر امام کہہ رہا ہے تیاری کرو اس کے لیے، آنے والا آئے گا، ہم تیار رہیں نہ رہیں وہ آئے گا، ہم شعور کے ساتھ آگے بڑھیں یا غفلت میں رہ جائیں وہ آئے گا۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب امام زمانہ کو علی اکبر کی شہادت کا منظر دکھایا جاتا ہے نا تو منقلب ہو جاتے ہیں امام زمانہ۔ عزیزو، منقلب ہو جاتے ہیں امام زمانہ۔
کل میں نے مصائب میں ایک جملہ پڑھا تھا نا، کہاں مدینہ، کہاں امام کا زمانہ، امام زمانہ کا، جب ظالم نے زہرا کے منہ پہ تماچا مارا نا، اور جب زمین پر گر رہی ہے، گرتے گرتے اپنے بیٹے کو پکار رہی ہے، مہدی کہاں ہے میرے بچے، میرے لال دیکھ تیری ماں پر کیا ظلم ہو گیا۔ آزاداران حسین، 61 ہجری کی کربلا گزر گئی، عصر حاضر کی کربلا میں کھڑے ہو۔ کل حسین صدا استغاثہ دے رہا تھا، آج حسین کا بیٹا خیبر سے صدا استغاثہ دے رہا، حل من ناصر ینصرنا، اے میرے مدد کرنے والے کہاں ہو، اے میرے مددگاروں کہاں ہو، اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ میں کربلا میں حسین کے، کربلا میں جو خون کا حسین کے خون ناحق بہایا گیا اس کا انتقام لے سکے۔ بس آزاداران حسین، آ گیا یہ قافلہ محرم کو کربلا کی سرزمین پر۔ یاد ہے نا مدینے سے کیسے چلا تھا یہ قافلہ، 28 رجب کو، اور کیسے یہ منزلیں طے کی تھی اس قافلہ، ایک ایک منزل طے کرتا ہوا، ایک ایک جگہ پر حسین حجت تمام کرتا ہوا، میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ۔ یہ واحد دنیا کا جنرل ہے حسین، واحد دنیا کا جنرل ہے حسین، کہ کسی کو کربلا میں دھوکے سے نہیں لایا، جو آتا تھا اس کو بتاتا تھا کہ میرا ساتھ دینے جاتے ہو، سن لو مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، میری بہنوں اور ازواج کو اسیر کر دیا جائے گا، مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، اگر اس ساری چیزوں کے لیے تیار ہو تو حسین کے ساتھ چلو، ورنہ تمہارا راستہ الگ ہے، حسین کا راستہ الگ ہے۔ اور خدا کی قسم، جو جو حسین کربلا کے نزدیک آ رہے تھے، مکاتب نے لکھا اس ہے حسین کے اصحاب کے چہرے ایسے نورانی ہوتے جا رہے تھے، ایسے نورانی ہوتے جا رہے تھے کہ جیسے دنیا کی ساری نعمتیں ان کو مل گئی۔ اسی لیے تو حسین نے فخر کیا، ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے جیسے حسین کو۔ 2 محرم کو کربلا کی زمین پر پہنچے، حسین کا رہوار رک گیا، ایڑ ماری حسین، آگے نہیں بڑھتا، رک گیا۔ حسین نے کہا سواری لاؤ، ایک سواری بدلی، وہ بھی آگے نہیں بڑھتی، دوسری بدلی تھی، 7 سواریاں حسین نے بدلی ہیں، 7، کوئی بھی سواری آگے نہیں بڑھتی۔ حسین سواری سے زمین پر اترے، زمین پر اترنے کے بعد خاک کربلا کو حسین نے اٹھایا، سونگھا حسین نے، سونگھنے کے بعد یہ جملہ کہہ کر پھینک دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس محمل اتار لو، سواریاں اتار لو، خیمے نصب کر دو، یہی میری وعدہ گاہ ہے۔ اب یہ حسین ہے نا، ظاہری حجت تمام کرنی ہے، جہاں پاس دیکھو یا کون سا قبیلہ آباد ہے، بلاؤ، حجت تمام کرنے حسین۔ حسین تو جانتے ہیں کربلا کی سرزمین ہے، یہی وہ وعدہ گاہ ہے، بلاؤ۔ معلوم کیا گیا کہ بنی اسد کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، قبیلہ بنی اسد آئے، قبیلہ بنی اسد کے مرد آنے کے بعد کہتے ہیں فرزند رسول، ہم غلام نوکر، کیا حکم ہے؟ کہا یہ کون سی سرزمین ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کچھ اور، 7-8 نام ملتے ہیں، لیکن ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ فرزند رسول اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے اس نے کہا نا کرب و بلا کہتے ہیں، فوراً جملہ کہتے ہیں فرزند رسول، لیکن جتنا جلد ہو سکے اس کربلا کی زمین کو چھوڑ دیے، یہاں سے کوچ کر جائیے۔ حسین نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جب بھی خدا کا کوئی ولی یا اس کا کوئی وسیع اس زمین پر آیا ہے، فرزند رسول وہ خیریت سے نہیں گزرا، وہ
خیریت سے نہیں گزرا، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوا، کسی نہ کسی آزمائش سے دوچار ہوا، لہذا آپ بھی چلے جائیے۔ حسین نے کہا یہ بتاؤ یہ سرزمین کس کی ہے؟ فرزند رسول ہماری ہے، ہماری ذاتی ملکیت ہے۔ حسین نے کہا تمہاری میں سودا کرنا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں۔ حسین سے ہاتھ جوڑ کر کہتے فرزند رسول آپ اس کے مالک ہیں، یہ زمین آپ کو دی؟ نہیں، حسین خریدنا چاہتا، یہ ہے امام، یہ ہے حسین کی حکمت عملی، کیونکہ حسین جانتا تھا کہ یزید نے کہا تھا باغی ہے، بغاوتی ہے۔ حسین نے زمین کو 60 یا 60 دینار یا درہم میں خرید کر ہبا کر کر بتایا کہ میں نے بغاوت نہیں کی تھی، یہ میری زمین تھی، یہ میرا گھر تھا، میں اپنے گھر میں تھا، یزید نے مجھ پر بغاوت کی تھی۔ یہ حسین نے زمین خریدی، اور خریدنے کے بعد 3 شرطوں کے ساتھ حسین نے ہبا کر دی۔ سنو گے شرطیں؟ یہ شرائط کب طے ہو رہی ہیں؟ 61 ہجری میں، اس زمانے میں، لیکن خدا کی قسم اس زمانے میں حسین تمہیں بھولا نہیں ہے۔ آج تو آپ جا رہے ہیں نا کربلا، ہاتھ کٹا کر پیر کٹا کر، کبھی بارڈر بند ہے، کبھی راستے بند ہے، کبھی پیسہ نہیں ہے، مشکلات ہے، مشقت ہے، تو یہ جتنی بھی محبت کا چراغ آپ کے سینے میں جلنا، یہ ایک طرفہ نہیں ہے، یہ محبت کا چراغ حسین کے سینے میں اس وقت جل رہا تھا، وہ چراغ تھا کہ جس کی حرارت آج اپنے دل میں محسوس کرتے ہو۔ کہا 3 شرائط ہیں۔ کہا فرزند رسول کیا شرائط ہے؟ کا پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو اس سرزمین پر کھیتی باڑی نہ کرنا، میں نے تمہیں ہبا کر دی لیکن کھیتی باڑی نہ کرنا، کھیتی باڑی نہیں کرنا۔ کا قبول فرزند رسول۔ کا دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھو 9 10 محرم کو ہمیں یہاں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ ظالم ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائے گا، ہمیں کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ہو سکے تو ہمیں آنا، ہمیں کفن دے کر ہمارے لاشوں کو دفنا دے۔ وعدہ کیا فرزند رسول، وعدہ پورا کر۔ تیسری وصیت جانتے کیا کی؟ حسین نے کہا جب ہمیں دفن کر دو نا تو ہماری قبروں پہ نشان لگا دینا، کیونکہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ دور دور سے زائرین ہماری قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ سنو، 3 دن تک ہمارا مہمان بنا کے رکھنا، 3 دن تک ان کی میزبانی کرنا۔ خدا کی قسم کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب تک آپ کربلا کی سرزمین پر ہیں حسین میزبان ہے، عزادار حسین کا مہمان ہے۔ وعدہ کیا فرزند رسول، ہمارا وعدہ ہے ہم اس وعدے کو پورا کریں گے۔ آج کربلا میں 40 پہ چلا جاؤ، کیسے لوگ اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، کیسے لوگ زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ حسین کی وصیت تھی کہ میرا زائر جب آئے ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو قبر کی زیارت پہ لے کر آنا۔ عزاداران حسین وعدہ کیا، حسین کی تسلی نہیں ہوئی۔ حسین نے کہا ایسا کرو اپنی عورتوں کو بھیجو۔ عورتیں آ گئی، فرزند رسول کیا ہو گیا؟ حسین کہہ رہے دیکھو زمانہ بڑا خراب ہو گیا، حالات بڑے خراب ہیں، یہ ظالم ہمیں قتل کر کے چلے جائیں گے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ان ظالموں کو خوف سے تمہارے مرد باہر نہ آ سکے، تمہارے مرد میدان میں نہ آ سکے، تو تم تو عورتیں ہو نا، پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں پر چادر ڈال کر ڈھک دینا، انہیں چھپا دینا۔ اور کہتے ہیں فرزند رسول ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو۔ خدا کی قسم یہ حسین ہے، حسین نے کہا بچوں کو بھیجو۔ اسی لیے کہتا ہوں بچوں کو مجلسوں میں لایا کرو، انہیں بٹھایا کرو۔ 61 ہجری میں ان بچوں کو حسین نے یاد کیا ہے اور حسین نے پیغام دیا۔ جب سارے بچے آ گئے حسین سینے سے لگاتا ہے، انہیں چھومتا ہے، انہیں پیار کرتا ہے، اور اشک سے جہاں سے اشک جاری ہے اور رو رو
بڑے جملہ کہتے بچوں زمانہ خراب ہے، ممکن ہے کہ تمہارے ماں باپ خوف زدہ ہو کر میدان میں نہ آ سکے، تو تم تو بچے ہو نا، تم کھیلنے کے بہانے گھر سے باہر نکلنا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں خاک کربلا اٹھانا، ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ عزاداران حسین نے بچوں کو پیغام دیا کہ دیکھو میرے بچوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب حالات خراب ہو جائے، جب ظالم جلوس نکالنے نہ دے، جلوس باہر آنے نہ دے، حسین نے تمہیں یاد کیا کہ جب تمہارے بڑے ظالموں کے خوف سے گھر سے باہر نہ نکلے، تو میرے بچوں حسین نے وصیت کی کہ آزاد خانوں میں جانا، عباس کا نام اٹھانا، سڑکوں پہ نکل آنا، اپنے بڑوں کو بتا دینا یہ علم ظالموں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کے خلاف بلند کرنے کے لیے ہے۔ حسین نے وصیت تمام کی، ابھی تمام کی تھی کہ فضہ روتی بھی آئی، روتی بھی آئی ہے، بے چین ہے فضہ، اے فرزند رسول، اے میرے مولا میرے آقا، شہزادی نے یاد کیا ہے، شہزادی آپ کو بلا رہی ہے۔ حسین جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، زینب گھبرائی خیمے میں ٹہل رہی ہے، حسین کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے خیمے میں آئے نا، حسین نے کہا بہن کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، پریشان کیوں؟ فوراً کہتے بھیا یہ کون سی سرزمین ہے، یہ کون سی زمین ہے؟ بھیا جب سے اس زمین پر آئی ہوں میرا دل میرے سینے میں نہیں سمجھتا، بھیا اس پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ اس طرح سے رو رہی ہے کہ کسی نے اس کے جوان کو جدا کر دیا۔ حسین نے تسلی دی، حسین نے یہ نہیں بتایا کہ زینب یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری ماں فاطمہ ہے، جب میں نے مدینہ چھوڑا تھا تو میری ماں فاطمہ نے بکری کو چھوڑ دیا تھا، میری ماں ساتھ ساتھ ہے۔ تسلی دی بہن مت گھبراؤ، مت پریشان ہو، یہی وہ وعدہ گاہ ہے کہ جس کا میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، بس بہن زینب یہیں پر ہم پر پانی بند کیا جائے گا، یہی ہمیں قتل کیا جائے گا، اور روز قیامت یہی ہمارے مزار بنیں گے، یہیں سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ عزاداران حسین زینب کو تسلی دی، بس میں نے مسائل ختم کر دیے، عزادارو اب تو بہت اچھا دور آ گیا، عاشور پہ کروڑوں لوگ حسین کے حرم کا طواف کرتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے، فاطمہ کو لال کا کرسا دیتے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب عزاداری پہ پابندی تھی، ماتم پہ پابندی تھی، بس ایک جلوس عصر عاشور آتا تھا اور جو شخص جہاں ہوتا تھا اس کے پیچھے دوڑتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ جانتے وہ جلوس کون سا تھا؟ وہ عصر عاشور، بس ایک جلوس آتا تھا، وہ بنی اسد کے لوگوں کا جلوس ہوتا تھا، آگے آگے مرد، ان کے پیچھے عورتیں، ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے، خودار بیل کے لیے حرم حسین کی طرف دوڑتے تھے اور یہ آواز دیتے ہوئے این الحسین، اے حسین کہاں ہے، این الغریب، اے غریب کہاں ہے، این المظلوم، اے مظلوم کہاں، اے پیاسے کہاں ہے، اے حسین ہم تجھے دفن کرنے آئے، اے حسین ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔